زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أهل التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ادب و احترام کے ساتھ اور اس خلوص اور محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں کہ جو خلوص بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا۔ محبت سے پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود و سلام کے حوالے سے جس نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہے اسی پاک بزرگ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ تو اظہار بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹی کی تربیت کرنے کے بعد پھر اس کا اچھا انجام اور رزلٹ دیکھتا ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام ہم سب کے چہروں کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے اور دل کے حالات سے بھی واقف۔ اور یہ وہ امام اہل سنت ہیں جنہوں نے اپنے دور میں جس طریقے سے فتنہ پیدا ہوا ویسے ہی امام نے اس فتنے کے سدے باب کے لیے فتویٰ دیا۔ جب کسی نے اعتراض کیا سلام مت پڑھو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سلام لکھا تھا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ۔ ایک بار پر اعتراض کیا، احمد رضا خان کا قلم اٹھتا ہے، عشق رسول سینے میں معجزن ہے، ٹھاٹے مار رہا ہے۔ امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، کہا ایک بار پر حملہ کرنے والوں سنو، یہ احمد رضا خان کا عشق ہے جو تھمنے والا نہیں۔ لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب لاکھوں پر فتویٰ لگا تھا احمد رضا خان کا قلم حرکت میں آیا تھا اور زمانے کو بتایا تھا یہ وہ کارواں ہے اور یہ وہ مسافر ہے اور یہ وہ عاشق ہے جس کا عالم یہ ہے کہ فتنوں سے ڈرتا نہیں ہے، اپنے مصطفیٰ سے بس استغاثہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک طرف آدائی تھی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے طلحہ شاہ تم پہ کروڑوں درود اور ملتا رہتا ہے فیضان، اور کہتا ہے کیوں کہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے اسی استغاثے کے بعد قلم اٹھایا ہے اور لکھ دیا ہے اے بدعقیدہ، اگر ایک بار پر اعتراض کرتا ہے تو احمد رضا خان کا عقیدہ سن لے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، مگر اس کہتا ہے احمد رضا خان ایک بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے، لاکھوں بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے، کروڑوں بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے۔ ارے جس نبی کو اللہ رب العزت نے بے حساب کتاب اوصاف عطا کیے ہو اس نبی کی بارگاہ میں اگر سلام پڑھو تو بے گنتی پڑھتے چلے جاؤ۔ لکھ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بس اسی کا اظہار کر دیجئے تاکہ آگے بڑھ جاؤں۔ محبت سے پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے گا، بریلی شریف میں آپ بیٹھے ہیں، بریلی شریف کو آپ سلطنت و بادشاہت کی بنیاد پر نہیں مانتے، عقیدت اور محبت کی بنیاد پر مانتے ہیں، تحفظ عقائد اہل سنت کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے بہت پہلے تاریخ بغداد میں اس حدیث کو روایت کیا تھا۔ ایک ایک جملے پر خاص توجہ چاہتا ہوں، یہاں نچوڑ پیش کیا جاتا ہے۔ جتنی دیر ہم 2-4 گھنٹے کی تقریر کے
کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں، عرس رضوی میں 15-20 منٹ کی تقریر کے لیے اتنی تیاری کرنا پڑتی ہے۔ جب جگر دیا جاتا ہے تو جگر آپ کے ہمارے بات سے، ہمارے دل سے جو بات نکل رہی ہے، اللہ کرے وہ آپ کے دل پر جائے۔ از دل خیزت بل دل بر دل ریزت، جو دل سے بات نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، تھوڑی دیر کے لیے موبائلوں کو جیب میں رکھ لیجئے، موبائل چلانے کے لیے وقت مل جائے گا، مگر تقریروں کے لیے مکمل وقت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، رب کا کرم ہے، 6 مہینے کے بعد ایسی محفل دیکھنے کو مل گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی صعوبتیں برداشت کر کے یہ موقع ملا ہے تو سنو۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن اب البدع او سب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حدیث کا اگر عشق رسول میں ڈوب کر ہم حدیث کو نہ سن سکے تو ہم سے زیادہ محروبی کس کا مقدر بنے گی؟ سن توجہ فرمائیے گا، حضرت خطیب بغدادی کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر فتنے پیدا ہو جائیں، بدعت رائے ظاہر ہو اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، اس جملے پر خاص توجہ دیجئے گا۔ فرمایا وسب اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کا کیا کہا جائے تو اس وقت ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ امت کے اساتید کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ امت کے علماء کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ مفتیان اکرام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک ایسا اسٹیج ہے، ایک ایسا ممبر رسول ہے بریلی شریف کا کہ جس کا عالم یہ ہے جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے یہی سے اعلان کر دیا جاتا ہے حق کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ دے کر ہمیں حق و باطل کی پہچان کرا دی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے فتاوی رضویہ پڑھتے چلے جاؤ، عقیدہ اہل سنت بیان کرتے چلے جاؤ۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ فرمایا اگر میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی بات صحابی کے خلاف اٹھے گی، بریلی فوراً ایکشن بھی لے گا، ری ایکشن بھی لے گا اور زمانے کو بتائے گا کہ ہم 200 سال سے یہی تو کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی روش کو انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے، زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے سنیے گا، میرے سرکار نے فرمایا عالم کی ذمہ داری ہے فلیظہر العالم علما، عالم کی ذمہ داری ہے اب اپنے گھروں میں خاموش نہ بیٹھے، مصلحت نہ نکالے، سنے کلیت کو آگے نہ بڑھائے، یہاں پر ہم مصلحتیں تلاش نہ کرے، اگر اس کو برا کہیں گے یہاں تو اتحاد کی ضرورت ہے۔ کورونا وائرس چل رہا ہے، NRCCA کی بات ہے، میں نے کہا یہ مسئلے اپنی جگہ ہے، اگر اسلام پہ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھتی نظر آئے تو زمانے کی فکر نہیں کرنا ہے۔ ارے شدی تحریک کا دور بھی گزرا ہے، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی نہ جانے کیسے کیسے فتنے تھے، مگر امام احمد رضا خان نے یہ بتا دیا ہے فتنہ کوئی سا بھی ہو قلم اٹھاؤ اور سچے بات کرتے چلو۔ آگے میرے سرکار نے فرمایا علم کا اظہار کرو، اور بریلی شریف میں بھی اپنا چہرہ دکھانے آ گئے کہ دیکھو ہمارا چہرہ، ہم بھی ممبر رسول پر ہیں، ہم بھی بریلی کے اسٹیج پر تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مداحنت اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں تو یہ ہے